ایک قدیم اور گہری وادی میں، جہاں ہر درخت ایک راز اور ہر ندی ایک کہانی چھپائے ہوئے تھی، ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں ایک ذہین اور خوبصورت لڑکی رہتی تھی جس کا نام ماہنور تھا۔ ماہنور غریب تھی، لیکن اس کا دل سونے کا تھا اور اس کے خواب آسمان سے اونچے تھے۔ اسے رنگوں اور بنائی سے بہت لگاؤ تھا اور وہ اکثر جنگل میں بیٹھ کر پھولوں اور پتوں کو دیکھ کر نئے ڈیزائن سوچا کرتی تھی۔ ایک دن جب ماہنور جنگل میں ایک ویران جگہ پر بیٹھی تھی، اسے ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ وہ قریب گئی تو دیکھا کہ قدیم لکڑی کے صندوق میں ایک انتہائی خوبصورت لباس پڑا ہے، جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لباس ایسا تھا جیسے ستاروں سے بنا ہو۔ اس پر چاندی کے دھاگوں سے نازک بیلیں کڑی تھیں اور ہر دھاگا روشنی بکھیر رہا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ پرانے وقتوں میں جادوئی لباس ہوا کرتے تھے، لیکن کبھی اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ اس لباس میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ جیسے ہی ماہنور نے اس لباس کو چھوا، ایک ٹھنڈی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی اور ایک میٹھی سی سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی۔ یہ لباس تب تک جادوئی رہے گا جب تک تم اسے صرف نیک ارادوں سے پہنو گی۔ جب بھی تمہارے دل میں لالچ یا حسد آئے گا، اس کا جادو ختم ہو جائے گا اور تمہارا راز کھل جائے گا۔ ماہنور نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی اور خوشی خوشی وہ لباس لے کر اپنے گھر آ گئی۔ ماہنور نے وہ جادوئی لباس لے کر اپنے گھر آ گئی اور اسے نہایت احتیاط سے ایک پرانی صندوق میں رکھ دیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ ایک ایسا خزانہ لگ گیا ہے۔ اگلے دن گاؤں میں سالانہ بہار میلہ منعقد ہونے والا تھا، جہاں گاؤں کی سب سے خوبصورت اور ذہین لڑکی کو ملکہ بہار کا تاج پہنایا جاتا تھا۔ ماہنور کے دل میں ایک خواہش جاگی کہ وہ بھی اس مقابلے میں حصہ لے، لیکن اس کے پاس میلے میں پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں تھے۔ تب اسے جادوئی لباس یاد آیا۔ اس نے لباس کو پہنا تو ایک دم اس کا سادہ کمرہ ستاروں کی روشنی سے جگمگا اٹھا اور ماہنور کا حسن پہلے سے بھی زیادہ نکھر گیا۔ وہ کسی پریزاد سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک اور چال میں ایک نئی ادا آ گئی تھی۔ وہ میلے میں پہنچی تو ہر کوئی اسے دیکھتا رہ گیا۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، یہ کون ہے؟ ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کچھ ہی دیر میں شہر کی سب سے امیر اور مغرور لڑکی، جس کا نام رانی تھا، ماہنور کے حسن اور لباس سے حسد کرنے لگی۔ رانی ہمیشہ سے ملکہ بسنت کا تاج چاہتی تھی اور ماہنور کی آمد نے اس کے خوابوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ ملکہ بسنت کی مقابلے میں ماہنور نے اپنی ذہانت، خوبصورتی اور نیک دلی سے سب کو حیران کر دیا۔ جب اس سے سوالات کیے گئے تو اس نے ایسے جوابات دیے جو حکمت اور دانائی سے بھرپور تھے۔ جب اس کی چال اور انداز دیکھا گیا تو وہ کسی ملکہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ رانی یہ سب دیکھ کر غصے سے جل رہی تھی اور اس کے دل میں ماہنور کے لیے حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ مقابلے کے آخری مرحلے میں جب جج صاحبان فیصلہ سنانے والے تھے، رانی نے ایک گھناؤنی چال چلی۔ اس نے ماہنور کے پاس جا کر مسکرا کر کہا، تم بہت خوبصورت ہو اور تم ہی یہ تاج جیتو گی، لیکن کیا تم بتا سکتی ہو کہ یہ لباس تمہیں کہاں سے ملا؟ اس کے لہجے میں ایک زہریلی مٹھاس تھی جسے ماہنور سمجھ نہ سکی۔ اپنی سادگی میں ماہنور نے اسے جنگل میں ملے ہوئے صندوق کا راز بتا دیا۔ جیسے ہی ماہنور نے یہ راز بتایا، اس کے لباس کی چمک دھندلی پڑنے لگی اور وہ ایک عام کپڑے میں تبدیل ہو گیا۔ لوگوں میں سرگوشیاں تیز ہو گئیں اور رانی ایک فاتح کی طرح مسکرائی۔ ماہنور کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے اس سرگوشی کی وارننگ یاد آئی جو لباس ملنے پر اس نے سنی تھی۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس لمحے ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اچانک آسمان پر ایک نور چمکا اور ایک خوبصورت پری ظاہر ہوئی۔ اس پری نے کہا، اے نیک دل لڑکی، تم نے کچھ وقت کے لیے ضرور لالچ اور حسد سے پاک دل کھو دیا تھا، لیکن تمہاری اصل فطرت نیک ہے۔ اس مغرور لڑکی کے حسد نے اس کے دل کی سیاہی کو ظاہر کر دیا ہے۔ پری نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ماہنور کا پرانا لباس دوبارہ چمکنے لگا، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت، اور رانی کا قیمتی لباس ایک بدصورت اور پھٹے ہوئے کپڑے میں بدل گیا۔ جج صاحبان اور تمام لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور سمجھ گئے کہ اصل حقدار کون ہے۔ آخر میں ماہنور کو اس کی نیک دلی اور سچائی کے لیے ملکہ بسنت کا تاج پہنایا گیا۔
رانی اپنی ذلت اور حسد کی سزا بھگتتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔